سامعین و ناظرین، آج کی یہ نورانی اور نزول رحمت و برکت کی جو محفل ہے بسلسلہ معراج شریف میں ہے، اور معراج شریف کے بارے میں کیا کہنا، ہر نبی ہر رسول کی اپنی اپنی معراج تھی، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سب کی معراج سے براء البراء تھی۔ علماء کرام اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ جو تمام انبیاء و رسول کی معراج تھی ان سبھی کا مجموعہ ہمارے آقا کی معراج تھی، جس کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے قلوب و اذہان کو مطمئن کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سے زیادہ مقامات پہ ذکر کیا، اور ان ذکر کیے ہوئے مقامات میں سے ایک مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ وہ مقام ہے پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک اور بلند وہ ذات ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ پھر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، خود اپنی ذات و صفات بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی پاک اور بلند و بالا ذات نے اپنے بندے کو سیر کروائی رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پھر فرمایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اسی کو الذی سے مراد یہاں پہ کہ اسی کو اپنی مزید نشانیوں کی بھی زیارت کروائی، یعنی کہ گھمایا۔ روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت کے 11 سال کے بعد اپنی چچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ جب آرام کر رہے تھے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت آرام میں حضرت جبریل علیہ السلام کشمکش میں پڑ گئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جلاؤں۔ رب تعالیٰ سے سوال کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طلبوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کے بوسے سے یعنی ہونٹ مبارک سے جو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں میرے سینے کو 3 مرتبہ چاک کیا گیا، یعنی میرے سینے کو چیر کے میرے دل کو باہر نکالا گیا، یہ سمجھ لیں کہ میرا سینہ کھولا گیا۔ ان میں سے ایک مقام تھا
کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسجد حرام میں لے کے گئے، جب مجھے لے کے گئے میں سارے معاملے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے میرے دل کو نکالا، کچھ فرشتے نور کے تھال میں لے کے آتے ہیں اور اس سے میرے دل کو پاک کرتے ہیں، واپس میرے دل کو میرے سینے میں رکھتے ہیں۔ اس چیز کی گواہی ایک صحابی نہیں، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، بلکہ 7 صحابہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں 7 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال بظاہری کے بعد کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے، ہم نے دیکھا کہ گردن کے نیچے سے لے کے پیٹ تک اور سینے کے درمیان ایسے نشان ہے جیسا کہ کسی کو کٹ لگا ہو، اور ٹھیک یعنی کہ حالت صحت کے بعد عموماً چوٹ کا نشان تو رہ ہی جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عباس اور حضرت عباس کے دونوں بیٹے فضل اور ناقسم فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ نشان دیکھا۔ حضرت ابو سفیان بھی فرماتے ہیں ہم نے وہ نشان دیکھا، حضرت ابو اسامہ بھی فرماتے ہیں ہم نے وہ نشان دیکھا، اور حضرت صالح بھی فرماتے ہیں ہم نے وہ نشان دیکھا۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے سینے میں واپس میرے دل کو رکھا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس گھوڑے پر تشریف رکھیں، یہ جنتی گھوڑا ہے، اور جسے حضرت جبریل علیہ السلام نے براق کا نام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں براق پہ بیٹھا تو براق اتنی تیزی سے چلا کہ بلکہ دنوں کا سفر چند لمحوں میں طے ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف میں رواں دواں تھا کہ راستے میں مدینہ آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہاں پہ 2 نوافل ادا کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اترا، اپنی سواری سے 2 رکعت نفل ادا کی، پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، یہاں پہ میرے نفل ادا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کچھ مدت کے بعد حکم خدا بندی سے آپ اسی جگہ پہ ہجرت کر کے تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے چلے، کوہ طور آیا، حضرت جبریل علیہ السلام پھر فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ یہاں پہ بھی 2 رکعت نفل ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہیں پہ بھی 2 نفل ادا کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت نفل کے بعد میرا سفر جب دوبارہ شروع ہوا تو میں وہاں پہ پہنچا جہاں پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ یہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور 2 رکعت نفل پھر سے ادا کریں۔ جب تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا کیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا آگے کا سفر شروع ہوا۔ جب سفر شروع ہی ہوا تو میں اپنی سواری میں تھا کہ راستے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بوڑھی عورت مجھے اشارہ کر رہی ہے اور مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس کی طرف متوجہ نہ ہوگی۔
ہم آگے چلتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھی عورت سے توجہ ہٹائی اور ہمارا سفر جاری تھا کہ اتنے میں مجھے کچھ لوگوں کے سلام کرنے کا آواز آیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کیا جبریل پہلے بوڑھی عورت آئی تم نے مجھے وہاں پہ نہیں رکنے دیا اور نہ بتایا کہ وہ کون تھا. اب کچھ لوگ سلام کر رہے ہیں اور مجھے بلا بھی رہے ہیں پھر بھی نہیں جانے دے رہے, کیا وجہ؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جو پہلی بوڑھی عورت تھی نا وہ شیطان تھا جو کہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا. وہ لائن جانتا ہے کہ آپ خدا بندی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور اس کو یہ پسند نہیں کہ آپ رب تعالیٰ سے ملاقات کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر حضرت جبریل فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ دوبارہ جب آپ کو سلام کی آواز آئی کچھ لوگوں کی وہ آپ کو سلام کر رہے تھے حضرت ابراہیم, حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا جواب سن کے مطمئن ہوا اور ہمارا سفر جاری و ساری تھا کہ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر آ گئی. میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری و ساری تھا اتنے میں مسجد اقصی آئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج شریف کے بعد اگلے دن کہ وہاں پہ تمام انبیاء اور رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں. اور پھر سبھی کی چاہت پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نفل پڑھوائی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا پہلا دن. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں تقریباً 12 سال امامت کی. روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرنے لگے تو حضرت جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس وقت اذان کہہ دوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت جبریل علیہ السلام نے مسجد اقصی میں پہلی مرتبہ اذان کہی اور وہ سب سے پہلی اذان تھی مسلمانوں کے لیے اور وہی اذان آج تک دی جا رہی ہے. باہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا جس کے پاس 2 پیالے جس کے پاس 2 پیالے اور وہ دونوں پیالے مشروبات سے بھرے. ایک کو میں نے جان لیا کہ وہ دودھ تھا. دوسرے کے متعلق میں نے سوال کیا کہ جبریل یہ دوسرے پیالے میں کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں شراب ہے اور ایک میں دودھ ہے, آپ جسے چاہے اسے پی لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو نوش کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اور آپ کے معراج اس سے آگے نہ ہوتے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور صداقت تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپاک چیز کو پسند ہی نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خدا بندی تھا. قرب خدا بندی تھا کہ جو ناپاک چیز کو ہاتھ بھی نہ لگاتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کی گفتگو ختم ہوئی, انبیاء اور رسول کی روحوں کا مجمع لگایا. روایت میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اجازت سے
حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کرنے لگے. یعنی یہ کھلے الفاظوں میں کہوں کہ یہ 5 شخصیات اس وقت واضح و نصیحت کرنے لگی. کھلے الفاظوں میں مزید سمجھانے کے لیے کہوں تو بیان کرنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا. پھر جب یہ 5 حضرات نے خاموشی اختیار کی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی دیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات بیان کی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصیٰ سے آگے کا سفر جب جاری ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ پہنچا. جب وہاں پہ پہنچا تو میں نے وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. حضرت جبریل فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے والد محترم ہیں، ان سے آپ مصافحہ کریں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے مصافحہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ لوگ دیکھے اور پھر بائیں طرف کچھ لوگ دیکھے. حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا پڑتے، لیکن جب اپنی بائیں طرف یعنی الٹی طرف دیکھتے تو رونا شروع کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے والد محترم آپ کے مسکرانے اور آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹے جو یہ میری دائیں طرف ہے یہ جنتی ہے اور جو میری بائیں طرف ہے وہ جہنمی ہے. میں ان کے عذاب کے دکھ پہ رو رہا ہوں کہ کاش ان کی بھی بخشش ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا سفر مزید آگے جاری ہوا تو میں نے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. جب میں وہاں پہ پہنچا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو پہلے بھی ایک بار ملاقات تھی مسجد اقصیٰ میں، اور پھر اس سے پہلے جب آپ نے سلام پیش کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پہ یعنی دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے جو کہ آپ کے خالہ زاد بھائی تھے. یعنی کھلے الفاظوں میں مزید سمجھانے کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں. دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. دونوں فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ہم تیسرے آسمان پہ حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا. پھر اسی طرح فرماتے ہیں چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملا. پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملا. چھٹے پہ حضور فرماتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا. فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بس ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کہ ہر آسمان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش آمدید کرنے کے لیے انبیاء کرام. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا کی طرف گیا تو میں نے وہاں پہ 4 نہریں دیکھی. میں نے وہاں پہ 4 نہریں دیکھی جن میں سے 2 خفیہ تھیں اور 2 میرے سامنے ظاہر تھی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ جو 2 خفیہ نہریں ہیں ان کی کیا وجہ ہے اور یہ جو 2 نہریں ظاہر ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ جو 2 نہریں خفیہ ہیں یہ جنت کی طرف جا رہی ہیں اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں یہ ایک دریا نیل ہے اور دوسرا دریا فرات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے سدرۃ المنتہا کے پاس سے جو 2 پانی آ رہے ہیں وہ ایک پانی ہے دریا نیل کا اور دوسرا پانی ہے دریا فرات کا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج تک سائنسدان جتنا بھی کہہ لیں کہ زمین سے پانی خشک ہو جائے گا لوگ اپنے پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ جو دریا نیل چل رہا ہے یا جو پھر دریا فرات چل رہا ہے یہ جو 2 نہریں پوری زمین کو سیراب کر رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر رہی ہیں.
علماء کرام فرماتے ہیں یہ دو نہریں تا قیامت پانی کو ختم نہیں ہونے دیں گی پوری زمین سے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جو ہماری سمجھ سے حقیقی معنوں میں بالا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس سے آگے گیا مقام مستوی پہ، مقام مستوی پہ جہاں پہ میں نے لوح قلم دیکھا، فرشتوں کو مزید لکھتے ہوئے اپنی امت کے حوالے سے احوال جو تھے وہ دیکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مقام مستوی پہ گیا تو تمام فرشتے مجھے سلام کرنے لگے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اتنا مجمع فرشتوں کا لگ گیا تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا جبریل کیا تمام فرشتے اس وقت اسی جگہ پہ آ گئے؟ تو حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب فرشتوں نے سنا کہ آپ کی آمد مقام مستوی پہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے روئے زمین کے تمام فرشتے یہیں پہ آ گئے صرف اور صرف آپ کی زیارت کریں. وہ لوگ زمانے کے بدبخت تھے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں پا کے بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقام مستوی سے آگے عرش پہ میں گیا. عرش سے آگے ایسی جگہ پہ گیا کہ جہاں پہ کوئی مکان نہیں، جس کو ہم جگہ نہیں کہہ سکتے. یعنی وہاں پہ گیا جہاں پہ میری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں اپنے رب سے ملا میری اور رب کی ملاقات میں ایک بازو کا بھی فاصلہ نہ باقی بچا. یعنی ہماری قربت اتنی زیادہ تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو رب تعالیٰ نے پوچھا اے محبوب جب کسی کے پاس کوئی مہمان جاتا ہے تو تحفہ لے کے جاتا ہے تو تم میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے رب میں تیرے لیے وہ لے کے آیا ہوں جو تیرے پاس ہے ہی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ میں تحفہ تیرے لیے عاجزی لے کے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے محبوب اس عاجزی کو اپنی امت میں تقسیم کر اور جس میں ہوگی میں اس کو بے حساب بخش دوں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب سے ہوئی. ملاقات کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے 50 نماز ادا کی. لیکن جب چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں بھاری تھی تو آپ کی امت 50 کیسے ادا کرے گی؟ اس لیے آپ رب تعالیٰ کے پاس واپس حاضر ہوں اور ان میں کمی کروائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گیا پھر واپس آیا تو ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کی. بالآخر جب 5 رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ جائیں اور کہیں کہ یہ میری امت کے لیے بھاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اب مجھے حیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جاؤں اور کہوں کہ باری تعالیٰ اب مزید اس تحفے میں کمی کرے میری امت کی. بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا. حالانکہ جب حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے تو واپس تشریف نہ لائے اپنی امت کے پاس. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی 7 آسمان دیکھے، پوری روئے زمین بھی اپنی معراج میں گئی، وہ واپس آئے تھے. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہمارے لیے کیا محبت ہے کہ واپس آنا ہی اپنے لیے فیصلہ کیا. اگر وہاں پہ رہ پڑتے تو کیا ہماری زور زبردستی، ہم کیا کر سکتے؟ تو پھر ہم روزہ رسول میں نہ جا سکتے، بلکہ صرف مکہ شریف میں ہی جا سکتے. میں حقیقت کہوں تو ہم مدینہ میں اس لیے جاتے ہیں، ہمارا گمان ہے، بلکہ گمان کا ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے اور ہماری بات کو سنتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے محبت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا فیصلہ کیا. حضرت ادریس علیہ السلام کی طرح وہاں پہ رہنے کا فیصلہ نہ کیا، اگر وہاں پہ رہ پڑتے تو اس امت میں پتہ نہیں کتنے فساد پڑ جاتا. ممکن ہے کہ یہ امت آگے ہی نہ چل پڑے، ممکن ہے کہ یہ امت آگے ہی نہ چل سکتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری محبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں، میں نے جنت میں کئی مشاہدے کیے، جنت کے بعد پھر جہنم کو دیکھا، اس میں کئی عذابات دیکھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جہنم کے مشاہدے کرنے کے بعد میں واپس آنے لگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے آسمان پہ کھڑے ہو کے میں نے روئے زمین کو دیکھا. جب روئے زمین کو دیکھا تو پوری کی پوری روئے زمین مجھے دھندلی اور میلی نظر آئی. میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل، جب ہم آئے تھے تو پوری روئے زمین میلی نہیں تھی بلکہ صاف تھی، اس حالت میں تھی جس طرح میں پہلے دیکھتا تھا. اب اس حالت میں مجھے نظر ہی نہیں آ رہی جس حالت میں پہلے دیکھتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، حقیقتاً یہ جو آپ کو گندگی نظر آ رہی ہے یہ شیاطین، اگر یہ گندگی ہٹ جائے زمین و آسمان کے درمیان سے تو زمین پہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ شیاطین کی کوشش ہے، یہ شیاطین کی کوشش ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ نہ کر سکیں اور ہمیشہ اپنی زندگی میں بھٹکے ہی رہے. یعنی شیطان ہر معاملے میں ہمارے لیے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے ہم بس رب سے دور ہو جائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ ہم اب تک شیاطین کے حد سے زیادہ شر